وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ یہ سورۃ الانبیاء کی 80 اور 83 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اور ایوب علیہ السلام کا واقعہ بھی تو سنو۔ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھ کو بڑی تکلیف پہنچ رہی ہے، اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری آئی، انہوں نے اپنی تکلیف میں اللہ کو پکارا، دعا کی، یہ اللہ مجھ کو یہ تکلیف پہنچ رہی ہے، آپ بہت زیادہ مہربان ہیں، آپ اپنی مہربانی سے میری یہ تکلیف دور کر دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کو جو تکلیف تھی اللہ نے اس کو دور کر دیا، اور اللہ نے ان کو شفا، عافیت، تندرستی کی دولت سے مالا مال فرما دیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو کوئی بڑی سخت بیماری آئی، اور وہ صبر کرتے رہے۔ اللہ نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو دعا کی برکت سے بیماری ختم ہو گئی، اور بیماری کے زمانے میں ان کی اولاد، فیملی والے، دوست سب یا تو انتقال کر گئے یا کسی اور وجہ سے دور ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت دی، تندرستی دی، جتنی اولاد تھی وہ سب ان کو دے دی، بلکہ اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شروع زمانے میں اللہ نے مال بھی بہت دیا، دولت بھی بہت دی، جائیداد اور پراپرٹی بھی بہت دی، شاندار مکانات دیے، بہترین سواری گھوڑے دیے، اولاد بھی دی، خادم بھی دیے۔ پھر اللہ کی طرف سے امتحان ہوا، پریکشا ہوئی، اور بیماری لگ گئی۔ بیماری کے زمانے میں اپنی زبان سے اللہ کا ذکر کرتے، دل سے اللہ کا شکر ادا کرتے۔ بیماری کے زمانے میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی بیٹی تھی یا پوتی تھی، اور اس کا نام لیہ بتلایا جاتا ہے، اس نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت خدمت کی، بہت خدمت کی، اور ایک بڑے گھر کی لڑکی ہونے کے باوجود اس نے اپنے شوہر کی بے مثال خدمت کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام پر لمبے زمانے تک بیماری رہی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے شروع زمانے کے اندر تو دعا کرنے کی بھی ہمت نہیں کی، کہنے لگے اللہ نے 70 سال یعنی 70 برس تک مجھے تندرست رکھا، عافیت میں رکھا، مال دولت میں رکھا، اب 7 سال سے بیماری ہے، تو اس بیماری کی وجہ سے کیا میں صبر چھوڑ دوں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے فریاد کروں؟ یہ کام میں نہیں کروں گا۔ لیکن دعا مانگی بعد میں چل کر اللہ کے سامنے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی۔ اللہ نے حکم دیا کہ زمین پر اپنی ایڑی لگاؤ،
تو اندر سے صاف پانی کا چشمہ نکلا، اس سے غسل کیا، پانی پیا، تمام بیماری ختم ہو گئی۔ اور پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی، تندرستی دی، اور ان کے 7 لڑکے 7 لڑکیاں تھی، سب انتقال کر گئے تھے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام اولاد کو زندہ کر دیا، یا ان کی بیوی کو اللہ نے نئی اولاد عطا فرمائی۔ غرض یہ کہ اولاد جو چلی گئی تھی، چاہے انتقال ہو گئی، چاہے جو ہے کسی وجہ سے کہیں دور ہو گئی، سب واپس آ گئے، پھر سے ہرا بھرا خاندان ہو گیا۔ اللہ نے مال دولت سے بھی ان کو خوب نوازا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتے ہیں۔ جب یہ بندے صبر کرتے ہیں اور شکر کرتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو اللہ ان کو نواز دیتے ہیں۔ یہ چھوٹی ایسی دعا ہے، آپ بھی یاد کر لو، بہت فائدے کی دعا ہے۔ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اے اللہ، مجھے تکلیف پہنچی ہے اور آپ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، یعنی اے اللہ آپ اپنی مہربانی سے میری تکلیف دور فرما دیجئے۔ اللہ آپ کو مجھ کو تکلیف سے بچا کے رکھے، لیکن کبھی تکلیف آ جاوے تو یہ دعا مانگ لیا کرو، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی خدمت کا قصہ ہماری کتاب ہے قرآن میں آئے ہوئے خواتین کے واقعات، اس کے اندر آپ پورا ڈیٹیل میں تفصیل سے دیکھ سکتے ہیں۔ فاستجبنا له فکشفنا ما به من ضر وآتیناہ اہلہ ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذکرى للعابدین۔ سو ہم نے ایوب علیہ السلام کی دعا قبول کر لی، اور ایوب علیہ السلام کو جو تکلیف تھی ہم نے دور کر دی، اور ہم نے ایوب علیہ السلام کو ان کے گھر والے بھی دیے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی بال بچے اور بھی دیے۔ یہ سب ہماری طرف سے رحمت سے عطا کیا ہے، اور عبادت کرنے والوں کے لیے ایک بڑی نصیحت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب کی دعا قبول کر لی، تکلیف دور فرما دی، اللہ تعالیٰ نے اولاد دی، فیملی کے ممبر دیے، اور اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا فرما دیا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذی الکفل علیہم السلام کا قصہ تذکرہ بھی سنو، ہر ایک صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہوتے ہیں، انہوں نے کتنا صبر کیا کہ ان کی قربانی کی بات آئی تو وہ قربانی کے لیے تیار ہو گئے، اپنی ماں کے ساتھ جنگل میں بچپن میں رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام بھی اللہ کے بڑے جلیل القدر نبی ہے، اور جو ہے اللہ نے ان کو اونچا عالی مقام عطا فرمایا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے ان کا مبارک زمانہ تھا۔ ایک تیسرے نبی کا نام ہے یہاں پر ذوالکفل، ان کے بارے میں تھوڑی سی بات سمجھو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایک نبی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی حضرت یسع علیہ السلام وہ بھی نبی ہے، الحمدللہ جہاں ان کی قبر بتلائی جاتی ہے اس پر بھی حاضری ہوئی ہے، جو میں نے اپنے سفر نامہ دیکھی ہوئی دنیا کے تیسرے حصے میں ان کی قبر اور علاقے کا تذکرہ لکھا ہے۔ تو حضرت یسع علیہ السلام جب بوڑھے ہو گئے،
ضعیف ہو گئے تو ارادہ کیا کہ کسی کو اپنا خلیفہ بناوے اور وہ خلیفہ دین کے کاموں میں ان کی مدد کرے. تو حضرت یسع علیہ السلام نے اپنے تمام ایمان والے صحابہ کو جمع کیا کہ میں کسی کو اپنا خلیفہ، اپنا جانشین بنانا چاہتا ہوں، لیکن اس میں 3 خوبی ہونی چاہیے. نمبر 1، وہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہو. نمبر 2، ہمیشہ رات کو عبادت کے لیے جاگتا ہو. نمبر 3، کبھی اس کو غصہ نہ آتا ہو، غصہ نہ کرتا ہو. مجمع میں ایک آدمی کھڑا ہوا جس کو زیادہ لوگ پہچانتے نہیں تھے، جس کو لوگ حقیر ذلیل سمجھتے تھے. اس نے کہا حضرت میں یہ تینوں کام کے لیے حاضر ہوں. حضرت یسع علیہ السلام نے پوچھا کیا تم ہمیشہ روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی. ہمیشہ رات کو عبادت کے لیے جاگتے ہو؟ کہا جی. کہا کبھی غصہ نہیں کرتے؟ کہا ہاں میں تینوں پر عمل کرتا ہوں. تو حضرت یسع علیہ السلام کو شاید ان کی بات پر بھروسہ نہیں ہوا، اسی لیے اس دن مجلس میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا، مجلس ختم ہو گئی. پھر کسی اور دن حضرت یسع نے مجلس کے اندر اپنے صحابہ کے سامنے یہی بات فرمائی. تمام لوگ خاموش چپ کہ میں جو ہے کسی کو اپنا جانشین خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن 3 خوبی ہونی چاہیے. وہ آدمی جو پہلی مرتبہ مجلس میں کھڑا ہوا تھا وہی آج بھی کھڑا ہوا، اور پھر حضرت یسع علیہ السلام نے اس کو اپنا خلیفہ بنا دیا. یہی خلیفہ ہے حضرت ذوالکفل، یعنی بعد میں اللہ نے ان کو نبی بنا دیا اور ذوالکفل اللہ کے نبی بن گئے. اب جب حضرت یسع علیہ السلام نے ان کو اپنا خلیفہ بنایا تو شیطان نے اپنی اولاد کو کہا کہ جاؤ ذوالکفل پر اثر ڈالو کہ وہ کوئی ایسا کام کرے کہ جو اس کو اتنا بڑا مقام ملا ہے نبی کے خلیفہ ہونے کا، وہ مقام مرتبہ ان سے چھین لیا جاوے، لے لیا جاوے. تو شیطان کی تمام اولاد نے عذر کیا کہ ذوالکفل تو بہت مضبوط آدمی ہیں، وہ ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے. تو حضرت یسع علیہ السلام نے حضرت ذوالکفل کو اپنا خلیفہ بنایا تو شیطان نے اپنی اولاد کو کانٹریکٹ سونپا کہ حضرت ذوالکفل کو کسی غلط کام میں ڈالو کہ خلیفہ ہونا ان کے پاس لے لیا جاوے. ساری اولاد نے کہا کہ شیطان میاں، بڑے ابا، یہ ذوالکفل تو بہت مضبوط آدمی ہیں، وہ ہمارے قابو میں نہیں آئیں گے. تو شیطان بڑا کہنے لگا اچھا چلو تو میں ان کو کچھ کروں گا. بہت اچھا. حضرت ذوالکفل روزانہ دن میں روزہ رکھتے، رات کو عبادت کرتے، دوپہر میں تھوڑی دیر آرام کرتے تھے. اب دیکھو کوئی آدمی رات بھر جاگے اور دوپہر میں سو جاوے، لیکن کوئی آدمی ان کو دوپہر میں سونے نہ دیوے، ڈسٹرب کر دیوے تو آدمی کو غصہ آ جاتا ہے. تو شیطان نے سوچا کہ ان کے دوپہر کے آرام کے وقت میں ڈسٹرب کروں. تو حضرت ذوالکفل ایک دن دوپہر میں سونے کے لیے گئے. اس دوپہر میں کھانے کے بعد سونے کو قیلولہ کہتے ہیں، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمیں بھی حضور کی سنت کی اتباع کی نیت سے دوپہر میں تھوڑی دیر سو جانا چاہیے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں. اب حضرت ذوالکفل دوپہر کے اندر سو گئے تو شیطان ایک بڈھے کی شکل میں گیا اور جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت ذوالکفل جاگ گئے، بیدار ہو گئے. پوچھا کون ہے؟ کہا حضرت میں ایک بڈھا ہوں، مظلوم ہوں. حضرت نے دروازہ کھول دیا تو شیطان جو بڈھے انسان کی شکل میں آیا تھا
حضرت کے گھر میں گیا اور ایک کہانی گھڑی ہوئی بولنا چالو کر دی کہ میرے خاندان والوں سے میرا جھگڑا ہو گیا، انہوں نے یہ ظلم کیا وہ ظلم کیا، لمبی بات کہی اس نے، یہاں تک کہ دوپہر کے سونے کا وقت ختم ہو گیا۔ حضرت ذوالکفل نے کہا کہ جب میں دربار میں بیٹھوں، عدالت میں بیٹھوں، مجلس میں بیٹھوں، تم آنا، میں تمہارا فیصلہ کر دوں گا۔ حضرت ذوالکفل باہر آئے، عدالت میں بیٹھے، مجلس میں بیٹھے، اس بڈھے کا انتظار کیا، لیکن وہ بڈھا آیا ہی نہیں، کیونکہ وہ کوئی مظلوم تھوڑا تھا، وہ تو شیطان ڈھونگی بناوٹی تھا۔ پھر حضرت ذوالکفل دوسرے دن عدالت میں بیٹھے، بوڑھے کا انتظار کیا، نہیں آیا، بس دوپہر میں سونے کے لیے گھر میں پہنچے تو آ کر کے دروازہ کھٹکھٹایا۔ تو حضرت ذوالکفل نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں وہ مظلوم ہوں، بڈھا ہوں۔ حضرت نے دروازہ کھول دیا، فرمایا کہ کل تم کو کہا تھا نا کہ بھائی عدالت میں آنا، عدالت میں تمہارا فیصلہ کروں گا، تو تم تو کل بھی عدالت میں نہیں آئے، آج صبح کی عدالت اور کورٹ میں بھی نہیں آئے۔ تو وہ تو شیطان تھا، بات بنانے میں بڑا ایکسپرٹ۔ اس نے کہا حضرت میرے مخالف اور ویرودھی لوگ جو ہے، دشمن لوگ جو ہے، جو مجھ سے لڑتے ہیں، بڑے خبیث لوگ ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ آپ اپنی مجلس میں بیٹھے ہیں اور میں حاضر ہوں گا، تو انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں ہم تمہارا حق دے دیں گے، کورٹ میں مت لے جاؤ، حضرت کی مجلس میں مت لے جاؤ۔ اس طرح انہوں نے وعدہ کر لیا، اس لیے میں نہیں آیا۔ پھر جب آپ مجلس سے اٹھ گئے، عدالت پوری ہو گئی، تو انہوں نے حق دینے سے انکار کر دیا۔ وہ لوگ دھوکے باز لوگ ہیں۔ حضرت ذوالکفل نے فرمایا جاؤ، جب میں عدالت میں آؤں تب آنا۔ آج دوپہر کا سونا بھی اڑ گیا۔ پھر شام کی مجلس عدالت کی ہوئی، حضرت ذوالکفل بڈھے کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ آیا ہی نہیں۔ تیسرے دن بھی صبح میں آپ نے انتظار کیا، آیا ہی نہیں۔ دوپہر کا وقت آیا، حضرت سونے کے لیے گئے، بہت نیند آ رہی تھی، بہت نیند آ رہی تھی، چونکہ رات کو عبادت کرتے ہیں، اور 2 دن سے دوپہر میں شیطان بڈھے نے سونے نہیں دیا۔ پھر تیسرے دن حضرت ذوالکفل سونے کے لیے گئے تو گھر کے دروازے کے اوپر کسی کو بٹھا دیا کہ آج کوئی بھی آوے دروازہ کھٹکھٹانے مت دینا۔ اب یہ شیطان تیسرے دن بھی پہنچا، دروازے کے اوپر کھٹکھٹانا چاہتا تھا، لوگوں نے منع کر دیا، تو وہ وینٹیلیشن کھڑکی میں سے اندر گھس گیا، چونکہ وہ تو شیطان تھا، اور حضرت ذوالکفل کو جگا دیا۔ حضرت ذوالکفل نے دیکھا کہ یہ آدمی اندر آ گیا اور دروازہ بند ہے، تو حضرت نے پوچھا تو کہاں سے آیا؟ حضرت ذوالکفل پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے، شیطان۔ تو حضرت نے پوچھا کہ تو ابلیس ہے، دشمن اللہ کا ابلیس ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر شیطان کہنے لگا کہ میں 3 دن سے آپ کے پیچھے پڑا ہوں، آپ کو غصہ دلاؤں، تاکہ آپ کو غصہ آ جائے اور آپ کے اندر سے وہ خوبی صبر حلم والی نکل جاوے، اور حضرت یسع علیہ السلام نے جو آپ کو اپنا خلیفہ بنایا ہے وہ منصب ختم ہو جاوے۔ لیکن میں 3 دن سے آپ پر محنت کر رہا ہوں، لیکن آپ میرے قابو میں آتے نہیں ہیں۔ بس یہ ہے اللہ کے نبیوں کی شان، اللہ کے نیک بندوں کی شان، کہ وہ کسی پر غصہ نہیں کرتے۔ تو حضرت ذوالکفل یہ حضرت یسع علیہ السلام کے خلیفہ نیک صالح آدمی تھے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نبی بنا دیا۔ یہ بھی بڑے اونچے درجے کے انسان گزرے ہیں۔ اللہ کے تمام نبی بڑے صبر کرنے والے ہوتے ہیں،
اللہ کو راضی اور یاد کرنے والے ہوتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آ جاوے تو اس پر صبر کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ان سب کو ہم نے ہماری رحمت میں داخل کر لیا تھا، یقینی بات ہے کہ وہ نیک بندوں میں سے تھے۔ اللہ نے ان کو اپنی خصوصی رحمت عطا فرمائی تھی، اور یہ اللہ کے خاص اور نیک بندوں میں سے تھے۔ وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور مچھلی والے نبی یونس علیہ السلام کو دیکھو، جب وہ اپنی قوم سے غصہ ہو کر چلے گئے، پھر انہوں نے اپنے ذہن میں یہ سمجھا کہ ہم ان کو نہیں پکڑیں گے، سو انہوں نے اندھیریوں میں سے آواز لگائی، اے اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کی ذات پاک ہے، یقیناً میں قصور کرنے والوں میں سے ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بعد اب حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ سنو۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ذُنُّون مچھلی والے بھی کہتے ہیں، صاحب الحوت مچھلی والے کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی تقدیر سے مچھلی کے پیٹ میں چند دنوں تک رہے۔ عجیب و غریب ان کا قصہ آ گیا۔ یہ موصل، یہ عراق کے قریب، عراق میں ایک ایریا آتا ہے، وہاں نینوا نام کا پرانے زمانے میں بڑا شہر تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ایمان کی دعوت دی، نیک کام کی دعوت دی، لیکن وہاں کے لوگوں نے دادا گیری کی، سرکشی کی، نبی کے اوپر ایمان نہیں لائے۔ تو یونس علیہ السلام ان سے ناراض ہو گئے، بستی سے نکل گئے اور لوگوں کو کہہ دیا کہ 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ اب یونس علیہ السلام بستی چھوڑ کے نکل گئے تو بستی والوں کو فکر ہوا کہ اب تو عذاب آ ہی جائے گا، بلکہ عذاب کی کچھ نشانیاں بھی دکھنے لگی، تو بستی والوں نے کفر سے، شرک سے توبہ کر لی، اور تمام بستی والے مرد عورت بچے جنگل میں چلے گئے، جانوروں کو بھی لے گئے اور بچوں کو ماؤں سے الگ کر دیا، اور مرد عورت سب رونے لگے، اور بچوں کو ماؤں سے دور کر دیا، اسی لیے بچے بھی رونے لگے، گویا جنگل میں پورا ماحول رونے کا ہو گیا، اور اللہ کے سامنے دعا کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور جو عذاب کی کچھ نشانیاں شروع ہوئی تھی وہ ختم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پوری بستی والوں کو معاف کر دیا، اور عذاب کا آنا رک گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو کچھ معلوم نہیں کہ یہاں بستی میں سب لوگ ایمان لے آئے، توبہ کر لی۔ حضرت یونس علیہ السلام تو بستی سے باہر دور جنگل میں تھے، اور وہاں سے انتظار میں تھے کہ اللہ کا عذاب آوے اور یہ لوگ ہلاک ہو جاوے۔ جب ان کو پتا چلا کہ عذاب نہیں آیا، قوم صحیح سلامت ہے، تو اب ان کو یہ ہوا کہ میں بستی میں جاؤں گا تو لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ 3 دن میں عذاب آئے گا، لیکن 3 دن میں عذاب نہیں آیا، تو لوگ مجھے جھوٹا کہیں گے۔ اور ان کی قوم میں یہ رواج تھا
کہ جس کا بھی جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے لوگ اس کو قتل کر دیتے تھے. اسی لیے یونس علیہ السلام کو اپنی جان کا بھی خطرہ ہو گیا تو حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم میں واپس نہیں آئے. ان کو معلوم ہی نہیں کہ یہاں لوگ ایمان لے آئے ہیں. لوگوں نے باقاعدہ ڈھونڈا، تلاش کیا، لیکن یونس علیہ السلام تو دور روانہ ہو گئے تھے. تو یونس علیہ السلام نے بستی میں دوسری مرتبہ آنے کی ہمت نہیں کی اور دوسری جگہ ہجرت کرنے کے ارادے سے سفر میں نکل گئے. رستے میں دریا آیا تو دریا کو پار کرنے کے لیے کشتی میں بیٹھ گئے. کشتی میں بھنور آ گیا، طوفان آ گیا، ڈوبنے کے قریب ہو گئی. تو کشتی کے جو مالک تھے ملاح، انہوں نے کہا کہ کشتی میں سے ایک آدمی کو دریا میں ڈال دو. کہا ہمارا تجربہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آقا سے بغاوت کر کے آ جاوے تو کشتی کے اندر طوفان آتا ہے، تو ہمارے اندر کوئی ہے جس نے اپنے آقا کی نافرمانی کی ہے. تو کہا جو بھی ہو اس کو پانی میں ڈال دو پوری کشتی اور لوگ بچ جائیں گے. لہذا انہوں نے چٹھی اچھالی، قرآن اندازی کی. حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا، لیکن کشتی والے حضرت یونس علیہ السلام کو بڑا اللہ کا ولی جانتے تھے، ایسا اندازہ ہوتا ہے. تو انہوں نے آپ کو دریا میں ڈالنے سے انکار کیا. دوسری مرتبہ قرآن ڈالا، پھر دوسری مرتبہ یونس علیہ السلام کا نام نکلا، پھر تیسری مرتبہ قرآن ڈالا، پھر یونس علیہ السلام کا نام نکلا. قرآن میں دوسری آیت میں ہے فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ. حضرت یونس علیہ السلام کھڑے ہوئے اور جو ہے دریا کے اندر کود پڑے. اللہ تعالیٰ نے بحر اخضر میں سے ایک مچھلی کو حکم دیا، وہ پانی کو چیرتی ہوئی یہاں پہنچی اور یونس علیہ السلام کو اپنے اندر لے لیا. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا تھا کہ یونس علیہ السلام کے گوشت کو کھانا نہیں ہے، ان کو نقصان نہیں پہنچانا ہے، ان کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے، ان کو نگل نہیں جانا ہے، ان کو ہضم نہیں کرنا ہے، بلکہ تیرا پیٹ چند دنوں کے لیے ان کی جیل ہے، جیل. بہرحال یونس علیہ السلام جو ہے اللہ تعالی کی طرف سے صاف صاف حکم ملے اس سے پہلے اپنی قوم کو چھوڑ کر کے نکل گئے. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند نہیں ہوئی اور دریا میں مچھلی کے پیٹ کے اندر رہنے کا موقع آیا. اور ظاہر ہے کہ 3 دن کا اپنی قوم کو الٹیمیٹم دیا تھا، 3 دن کے اندر اللہ کا عذاب نہیں آیا، یونس علیہ السلام چھوڑ کے چلے گئے. یہ اللہ کے حکم سے ہی چلے گئے. لیکن ادھر قوم نے توبہ کر لی، ایمان قبول کر لیا، اللہ سے معافی مانگ لی، وہ یونس علیہ السلام کو خبر نہیں ہوئی. اس لیے انہوں نے ڈر کے مارے ہجرت کر لی کہ اگر بستی میں نہیں گیا تو جو ہے بستی والے مجھے قتل، بستی میں جو میں گیا تو میرا جھوٹ ثابت ہو جائے گا، لوگ مجھے قتل کر دیں گے اور میری دعوت کو بھی اب قبول نہیں کریں گے کہ اس کی بات تو جھوٹی ثابت ہوئی. بہرحال اللہ کی طرف سے فیصلہ اور حکم ملے اس سے پہلے یونس علیہ السلام نے ہجرت کر لی، اس لیے ان کو مچھلی کے پیٹ میں رہنا پڑا. تو حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم پر غصہ آیا تھا کہ انہوں نے ایمان اور نبی کی اطاعت قبول نہیں کی. حالانکہ ایمان قبول کرتے، نبی کی بات مان لیتے تو ان کے اندر ان کی بڑی کامیابی تھی. تو یونس علیہ السلام اللہ کو راضی کرنے کے لیے غصے میں بھر کر چلے گئے اور بے ایمانوں سے، فاسقوں، فاجروں سے، کافروں سے غصہ کرنا یہ تو عین ایمان ہے، عین ایمان ہے. اور یونس علیہ السلام نے یوں سمجھا کہ میں اپنی قوم کو چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں گا تو مجھ پر کوئی تنگی نہیں ہوگی، مجھے کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی.
اور اللہ کی طرف سے مجھے مواخذہ بھی نہیں ہوگا. بس مچھلی کے پیٹ کے اندر گئے اور وہاں جا کر یہ تسبیح پڑھتے رہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ نے مچھلی سے زندہ نکال دیا. حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ذوالنون یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی, جو مسلمان بھی اپنے کسی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعا کرے گا اللہ اس کو قبول فرما لیں گے. یہ بڑی زوردار دعا ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. مصیبت کے وقت پر اس کو 11 مرتبہ, 7 مرتبہ, 40 مرتبہ, 313 مرتبہ, 1,00,000 مرتبہ اس کا وظیفہ پڑھو, اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مصیبت دور کر دیں گے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. سو ہم نے یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور ہم نے یونس علیہ السلام کو اس گھٹن سے نجات دے دی, اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی 3 اندھیرے میں تھے, رات کا اندھیرا, مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا, سمندر کے پانی کی گہرائی. وہاں جا کر کے آپ نے دعا مانگی اللہ سے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی اور مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نکال دیا. غم گھٹن سب ختم ہو گیا اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اسی طرح نجات دیتے ہیں, چھٹکارا دیتے ہیں. تکلیف سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی اپنے فضل اور کرم سے حفاظت فرماتے ہیں. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور زکریا کی بات تو دیکھو, جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا, اے میرے رب آپ مجھ کو اکیلا مت چھوڑیے, اور آپ تو سب سے اچھے وارث ہیں, سب یعنی پیچھے باقی رہنے والے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ پیچھے پوری ڈیٹیل میں ہو چکا ہے. انہوں نے بھی اللہ سے دعا کی, ان کے یہاں اولاد نہیں تھی, اے اللہ مجھے لاوارث مت رکھو, مجھے اولاد دو جو میرا وارث بنے. ایسے تو سب سے بہترین اور حقیقی وارث آپ ہے, اسی لیے کہ بیٹا بھی ایک دن فنا ہو جائے گا, لیکن اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. سو ہم نے ان زکریا کی دعا قبول کر لی اور ہم نے زکریا کو یحییٰ جیسا بیٹا دیا, اور ہم نے زکریا کی خاطر ان کی بیوی کو اچھا یعنی بچہ دے سکے ایسا کر دیا. یقیناً وہ سب نبی بھلے کاموں کے کرنے میں تیزی دکھانے والے تھے, دوڑ دوڑ کر کے نیک کام کرنے والے تھے, اور ہم کو شوق اور ڈر سے پکارتے تھے اور ہمارے آگے عاجزی کرنے والے تھے. سبحان اللہ. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی تھی, اے اللہ مجھے ایک بیٹا مل جائے جو میرا وارث بنے, لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا, اے اللہ بیٹا ملے کہ نہ ملے, بیٹا بھی فنا ہونے والی چیز ہے, جبکہ اللہ تعالی ہمیشہ باقی رہنے والے بہترین وارث ہے. یہ نبیوں کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھو. اللہ نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا قبول کر لی, بڑھاپے میں حضرت یحییٰ جیسا بیٹا دیا. ان کی بیوی جو بانجھ تھی, اللہ نے اس بانجھ بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا. اور اللہ کے تمام نبی نیکی کے کام بہت جلدی جلدی کرتے ہیں, پوری شوق کے ساتھ کرتے ہیں اور پوری ہمت کے ساتھ نیکی کے کام کرتے ہیں, اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ رہتے ہیں.
راحت میں، تکلیف میں، ہر حال میں اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہیں۔